ستاروں کو زندگی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی میں سوار لوگ بچ گئے تھے نمرود کی آگ میں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام صحیح سلامت رہے چھری کے نیچے، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا گمراہی اور فسادات، فتنے اور گناہ اس طرح سر اٹھائیں گے جیسے طوفان نوح میں پانی نے سر اٹھایا تھا۔ آج دیکھ لیں اسی طرح وہ فتنے اٹھ رہے ہیں، اور وہاں بچنے کا واحد ذریعہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میرا انداز ہے، میری پیروی ہے، نظام مصطفیٰ ہے، مستوی نظام ہے، مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ اور فرمایا وہ میری امت کو بچائے گا جس نے میری سنت پہ عمل کر لیا۔ تو سورج کی ایک صفت تو یہ ہے تمام ستاروں کی بلندی اور زندگی سورج کے طفیل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سراجم منیرا۔ اس ساری دنیا کی رونق، چمک دمک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرا یعنی روشن آفتاب کہا گیا۔ سورج کی دوسری صفت یہ ہے، جب پہلی امتوں نے دیکھا ستاروں کی رونق، چاند کی رونق، سورج سے دن اسی کے باعث نکلتا ہے، اسی کی وجہ سے رات آتی ہے، اور انہوں نے کہا سورج آتا ہے دن بن جاتا ہے، سورج چھپ جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، سورج کی روشنی سے چاند چمک رہا ہے، سورج کی روشنی سے ستارے چمک رہے، لوگوں نے سمجھا یہی معبود ہے اور اسی کو معبود بنا لیا۔ اس لیے قرآن شاہد ہے اس بات پہ کہ پہلے کئی امتوں نے، کئی گروہوں نے اسی سورج کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدہد حاضر ہوا، عرض کرنے لگا میں نے بلقیس قوم دیکھی ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ۔ یہ ہدہد بتا رہا ہے، یہ ہدہد کی گفتگو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، حضرت سلیمان کو بتا رہا ہے کہ وہ سورج کو اپنا معبود سمجھتی ہے اور وہ ساری کی ساری قوم سورج کو سجدہ کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ تم سورج کو اس لیے اپنا خدا مانتے ہو، یہ سب سے بڑا ہے، یہ ستاروں سے بڑا نظر آتا ہے، چاند سے بڑا نظر آتا ہے، اور فرمایا یقین جانو، حضرت ابراہیم فرماتے میں تمہیں بتاتا ہوں سورج سے بھی بڑا خدا ہے، اللہ ہے، جس نے سورج اس کا غلام ہے۔ فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ کا قرآن صاف نفی کر رہا ہے، نہ سورج کو خدا سمجھو نہ چاند کو معبود سمجھو، سجدے کے لائق صرف ایک خدا کے سوا کوئی نہیں ہے۔ سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ نظر و نیاز کس کے نام کی؟ منت منوتی کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی۔ پکارنا کس کو چاہیے؟ اللہ کو۔ اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، کہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، آسمان، زمین کے باشندے بھی خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ کتنی واضح بات بتا دی کہ سورج کس کو سجدہ کرتا ہے؟ اللہ کو۔ چاند کس کو سجدہ کرتا ہے؟ اللہ کو۔ ستارے کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ پہاڑ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کو۔ آسمان کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ اللہ کو۔ زمین کس کو سجدہ کر رہی؟ اللہ کو۔ زمین کے باشندے کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کو۔ فرمایا تم کیوں سورج کو اپنا معبود بنا رہے ہو؟ اور دوسرا کمال سورج میں یہ کہ لوگوں نے اس پر خدا ہونے کا دھوکہ کھا لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرا اس لیے کہہ دیا کہ آپ کی عظمت کو دیکھ کر، آپ کی بلندی کو دیکھ کر، آپ کے شرف کو دیکھ کر، آپ کے احترام کو دیکھ کر، آپ کے مقام کو دیکھ کر، اور آپ کی عزت کو دیکھ کر، آپ کے معجزات کو دیکھ کر لوگ بھی دھوکہ کھا کے آپ کو خدا سمجھ بیٹھیں گے، آپ کے سامنے سجدہ کریں گے، آپ کو مشکل کشا سمجھیں گے۔ اور اسی لیے فرمایا یہ دو باتیں جیسے سورج میں ہیں ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تیسری بات یہ کہ پورا جہان ایک جسم ہے اور حرارت اس کی جان ہے۔ جس چیز سے حرارت نکل جائے وہ چیز مردہ ہو جاتی ہے۔ انسان کے وجود سے جان نکل گئی، انسان کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے، اور حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، ہاتھوں کا چھونا، پاؤں کا چلنا، یہ سب کا سب رک جاتا ہے۔ اور فرمایا لوہے میں حرارت آ جاتی ہے، لوگ اسے کوٹ کر، گرم کر کے، کاٹ کر، ریزہ ریزہ بنا کے، پگھلا کر اور اس کے پرزے بناتے ہیں۔ لیکن اگر حرارت نہ ہو تو وہ ٹھنڈے لوہے سے پرزہ نہیں بنا سکتے۔ حرارت کا سرچشمہ سورج ہے، گویا کہ سورج زندگی کا سرچشمہ ہے۔ اگر سمندر پر سورج کی گرم روشنی اور حرارت نہ پڑے تو سمندر برف کی شکل اختیار کر جائے، پانی چلنا بند ہو جائے۔ جب سمندر برف کے پہاڑ بن جائے تو تمام جاندار کو جب پانی نہیں ملے گا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے تمام جاندار کا دم گھٹے گا، جب دم گھٹے گا تو سب پہ موت آ جائے گی۔ اس لیے سورج کی حرارت کی وجہ سے سمندر برف نہیں بن رہا اور ان پر سورج کی حرارت پڑتی ہے۔ معلوم ہوا کہ سورج تمام چیزوں کی حیات اور زندگی کا ذریعہ ہے۔ اگر کھیتوں پر سورج کی حرارت نہ پڑے تو دانا نہ اگے، دانا ہی نہ پکے، تمام جاندار خوراک نہ پانے کی وجہ سے دم توڑ دیں۔ معلوم ہوا سمندر جانوروں کی خوراک پانی ہے، خشکی کے جانوروں کی خوراک دانا ہے، یہ دونوں حرارت کی وجہ سے موجود ہیں۔ اور اس حرارت کا سرچشمہ کون ہے؟ سورج۔ سورج کائنات کی زندگی کا ذریعہ بنا ہے کہ نہیں بنا؟ اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی زندگی کا ذریعہ بنے۔ آج اگر مدارس آباد ہیں، مساجد آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، نیک لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ دنیا آباد ہے، یہ کس وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی محبت کی روح نیک لوگوں کے دلوں میں پھونکی، انہوں نے مساجد آباد کی، مدارس آباد کیے، ان کی وجہ سے خانقاہیں آباد ہوئیں، ان کی وجہ سے دنیا آباد ہے۔ تو اگر اس دنیا کی آبادی کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا سراجم منیرا، میرا نبی تو روشن چراغ ہے، چمکتا ہوا چراغ ہے۔ چوتھی صفت سورج کی یہ، سورج جب نکلتا ہے